بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے قوم لوط کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جانوروں کو جوڑے میں پیدا کیا، جیسے نر اور مادہ۔ انسانوں میں مرد اور عورت بنائے تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو جائز طریقے سے خوشی دے سکیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو فلسطین، بیت المقدس یا جارڈن کے آس پاس بسی ہوئی تھی، جسے سدوم کہا جاتا ہے۔ یہ سرزمین سرسبز اور شاداب تھی، اور یہاں پر ہر طرح کا اناج اور پھل کثرت سے پایا جاتا تھا۔ اس قوم کے لیے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اس لیے اس قوم کو قوم لوط کہا جاتا ہے۔ اس قوم میں اس وقت ایسی برائی پائی جاتی تھی جو ان سے پہلے دنیا کے کسی بھی قوم میں نہیں پائی گئی۔ اس قوم کے مرد اپنی نفسیاتی خواہش کو پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے تھے، جس کو ہم ہومو سیکسولیٹی کہتے ہیں، اور یہ بے حیائی اور برائی اتنی عام ہو گئی تھی کہ وہ اپنے اس برے کام کو برا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس بے حیائی کے کام کی شروعات شیطان نے کی۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان بن کر آیا اور اپنے ساتھ وہاں کے مردوں کو برا کام کرنے کے لیے بہکایا، اور اس طرح سے قوم لوط میں یہ برائی پیدا ہو گئی۔ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی ہوس پوری کرنے لگے۔ روح زمین پر یہ برا کام لوط علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوا، اس لیے آج بھی اس برے کام کو لواطات یعنی کہ ہومو سیکسولیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی بہت کوشش کی۔ کئی برس ان کے بیچ میں رہ کر دین کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی دھمکی دیتے رہے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، تم لوگ ایسا برا اور بے حیائی کا کام کر رہے ہو جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں کیا۔ یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو۔ اگر تم اپنے اس برے کام سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گھیرے گا۔ میں تم سے اپنے اجر دعوت حق دینے کی کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر اجر تو میرے رب کے پاس ہے جو سارے عالم کا مالک ہے۔ اس پر ان کی قوم کے جو دولت مند یا امیر سردار تھے، انہوں نے کہا، ہمیں نصیحت مت کرو، بڑے پاک صاف بنتے ہو، اگر تمہیں نصیحت دینا بند نہ کیا تو ہم تمہیں شہر سے باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام کی نصیحتوں کا جب ان کی قوم پر اثر نہ ہوا سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جو ایمان لائے، تو لوط علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں اپنی قوم میں دن رات تبلیغ کی اور انہیں تیرے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کفر میں اور آگے بڑھ گئے ہیں۔ اے میرے رب، اب یہ ایمان نہیں لانے والے، اب ان کا فیصلہ تو ہی کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے بھیجے۔ دونوں فرشتے جب نازل ہوئے تو پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر فرشتے شام ہونے سے پہلے لوط علیہ السلام کے پاس 2 کمسن خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے۔ وہ ان کے یہاں مہمان بن کر آئے۔ لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کے لوگوں کی خباثت کا پتہ تھا، اس لیے جب انہوں نے اپنے کمسن خوبصورت نوجوان مہمانوں کو دیکھا تو غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے، آج کا دن بڑی ہی مصیبت کا دن ہے۔ انہیں ان کی فکر لاحق ہوئی
کہ کہیں ان کی قوم کے لوگ ان مہمانوں کے ساتھ کوئی برا کام نہ کریں۔ اس لیے وہ جلدی سے اپنے مہمانوں کو اپنے گھر کے اندر لے گئے، لیکن ان کی بیوی ڈھونڈتی ہوئی گئی اور اپنے قوم کے امیر سوداگروں اور بدکاروں کو اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی خبر دے دی۔ قوم کے بدکار لوگ لوط علیہ السلام کے گھر آ پہنچے اور لوط علیہ السلام سے کہا، ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کو ہرگز تم لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ اور قوم کی عورتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں، یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو اور اپنی نفسیاتی خواہش کو ان سے پورا کر لو۔ لیکن ان کی قوم کے لوگ نہیں مانے اور کہا، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم تمہیں کل صبح تک کی مہلت دیتے ہیں، کل صبح کے بعد تم ہمیں روک نہ پاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ لوگ چلے گئے۔ اپنی بے بسی پر لوط علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کی قوم کے بدکار لوگ تعداد میں زیادہ اور طاقتور تھے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، اے کاش مجھ میں تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی، یا میں کسی زبردست آسرے کو پکڑ پاتا۔ تب فرشتوں نے کہا، ہم عذاب کے فرشتے ہیں، اے لوط گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تک تو کیا اب وہ تم تک بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی جو بھی ایمان لائے ہیں، صبح صادق سے پہلے اس بستی کو چھوڑ کر دور چلے جائیں، اور خبردار کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اب ان گناہ گاروں میں سے کوئی نہیں بچنے والا۔ لوط علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے صبح ہونے سے پہلے بستی چھوڑ کر دور جا چکے تھے۔ صرف لوط علیہ السلام کی بیوی پیچھے رہ گئی، کیونکہ وہ بھی کافر تھی۔ اب فرشتوں نے زمین کو جڑ سے اکھاڑ پلٹ دیا اور کئی کلومیٹر، تقریباً 400 کلومیٹر تک گہرے زمین میں دھسا دیا، پھر ان پر سے پتھر اور تیزاب کی بارش کی۔ اس طرح ان گناہ گاروں کا نام و نشان مٹا دیا گیا اور کوئی بھی نہ بچ سکا۔ جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اسے ڈیڈ سی یا مرا ہوا سمندر یا مروتو ساگر، بحر مردار کہتے ہیں، اور آج بھی اس پر جو عذاب تھا اس کی وجہ سے اس سمندر میں مچھلی تو کیا کوئی کیڑا مکوڑا بھی نہیں پیدا ہوتا، اور اس کا پانی اتنا نمکین ہے کہ اس کو منہ سے لگا لے تو الٹی ہو جائے۔ گناہ گاروں اور نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عذاب دیتا ہے، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ انسان ایسی باتوں سے کوئی سبق نہیں لیتا۔ آج کچھ ماڈرن قسم کے لوگ اور یہود اور نصارہ اس برے کام کو برا نہیں جانتے، اور ایسے برے کام کرنے والوں کو قانونی درجات دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے برے کام سے اور ایسی برے خیالات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔